اگلی حدیث ہے وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاة ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہى ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم رواہ مسلم. وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لیلینی هو بتخفیف النون وليس قبلها ياء وروي بتشديد النون مع ياء قبلها والنهى العقول وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل. حضرت عقبہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صفوں کو درست کرتے ہوئے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، یعنی آگے پیچھے ہو کے مت کھڑے ہو کہ اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا. یعنی کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ اگر تمہاری صفیں برابر نہیں تو پھر اس کا نتیجہ تمہارے اخلاق اور اعمال اور معاملات پر بھی پڑے گا، تمہارے باہم تعلقات پر بھی پڑے گا. اس لیے کہ جب وہاں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے احترام میں انسان ایک جیسا اور برابر ہو کے کھڑا ہو رہا ہے. لیکن اس ڈسپلن کو جب وہ خراب کرتا تو اسے دل کی خرابی اور نیت کی خرابی پہ محمول کیا گیا کہ اگر کوئی شخص آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی کجی ہے جس کا وہ اظہار وہاں پر کر رہا ہے، یا وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا تو آگے ہو کے کھڑا ہو رہا ہے، یا پھر وہ جھوٹی انکساری اور عاجزی میں مبتلا ہے کہ وہ پیچھے ہو کے دکھا رہا ہے. حالانکہ اس معاملے میں صحیح ترین رویہ یہ ہے کہ جہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا کہ بالکل برابر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے آپ تیر برابر کر کے رکھتے تھے، بالکل تیر کی طرح سیدھے، ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا اور عموماً اگر کسی موقع پہ کسی کو کہا جائے تو لوگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں اور اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا مجبوری ہے کہ لائن بالکل ہی درست ہو، اگر تھوڑی ٹیڑھی بھی ہوگی تو اس سے نماز پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو بات فرق کی نہیں، بات اللہ کے حکم کی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے قریب تم میں سے ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو بالغ ہوں، سمجھدار ہوں اور عقل مند ہوں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں یعنی سمجھ اور عقل میں، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں، یعنی اس طرح درجات ہوں گے. سب سے قریب صف میں وہ جو سب سے سمجھدار اور عقل مند، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، اور سب سے پیچھے پھر بچے آتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات یاد رہے کہ اس کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ جب سمجھدار لوگ آگے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ان کے نماز میں خشوع و خضوع کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر بچے بیچ میں گھس جائیں تو وہ کوئی ہنس رہے ہیں، کوئی شرارت کر رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر حرکت کر رہے ہیں، تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نماز بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی یہی احترام مد نظر رکھا جاتا تھا، اور آپ کے قریب ترین وہ لوگ بیٹھتے تھے مجلس میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے تھے، اور پھر اسی طرح مرتبوں کے اعتبار سے پیچھے اور پیچھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سنت پر قائم تھے. تو ایک مرتبہ ایک سردار آیا، وہ آپ کے پاس بیٹھا، اتنے میں کوئی شخص حضرت عمر کے قریب آیا جو کہ اسلام میں قدیم تھا، اور اپنے علم اور اخلاق اور فضل اور تقوی میں آپ نے اس کو قریب بٹھایا. ایک اور آیا، آپ نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. ہوتے ہوتے وہ جو سردار تھا، یعنی جو بہت دیر سے مکہ میں لوگ اسلام لائے تھے یا بہت تاخیر سے، تو وہ کافی پیچھے چلا گیا. تو اس نے بڑا اس کو مائنڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم لوگ خود ہی اسلام قبول کرنے میں پیچھے رہے، اگر تم آگے بڑھ جاتے تو تمہیں کوئی پیچھے نہ کر سکتا. تو یعنی اہل علم کے اعتبار سے مجلس کو سجانا چاہیے، اور سمجھدار اور بڑے لوگوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد بچے اور ایسے لوگ کہ جن کی توجہ نہ ہو خاص طور پر اور نہ سمجھتے ہوں بات، وہ پھر پیچھے رہیں تاکہ ان کی وجہ سے سکھانے والے کی توجہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہا سے مراد عقلیں ہیں اور اولو الاحلام سے مراد بالغ لوگ ہیں یعنی میچور، اور بعض کہتے ہیں کہ علم اور فضل والے. اگلی حدیث وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہى ثم الذین یلونہم ثلاثا وإیاکم وہیشات الاسواق.
رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب تم میں سے وہ لوگ رہیں جو کہ بالغ ہو چکے ہیں اور عقل مند ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ آپ نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ کوئی سنی انسنی کر رہا ہو، تو اس لیے آپ کو بار بار توجہ دلانی پڑے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو آگے جگہ مل گئی تو پھر چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، وہ وہاں سے ہلنا ہٹنا نہیں چاہتا، خواہ وہ اس مجلس کو کتنا ہی خراب کرے، اور اگر اسے کہا جائے کہ ایسا نہ کرو تو پھر اسے مائنڈ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بازاروں کے شور و شغب سے بچاؤ، یعنی ایسے ہنگامے اور ایسی بحثوں کی مجلس سے جس کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں، یعنی فضول گفتگو سے بچو، یعنی ہر جگہ مچھلی منڈی نہ بنا دیا کرو۔ جیسے عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ استاد جب کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اس قدر شور ہنگامہ مچائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کان پڑی بات سنائی نہیں دیتی، نہ پتہ چلتا ہے استاد آیا ہے، بیٹھا ہے، کچھ سکھانے لگا ہے، وہ ٹیبل بجا بجا کے چپ کرا رہا ہے اور 10 منٹ کلاس کو سیٹل کرنے میں ہی گزر جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے اخلاق کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر استاد کی آمد سے پہلے ہی تمام امور طے ہو جانے چاہیے اور ہر ایک کو اپنی جگہ پر اپنے عزت اور احترام اور ادب کے ساتھ اپنے کتاب، اپنی کاپی اور پوری طرح فلی اٹینشن ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو بازاروں کے سے شور و شغب سے بچاؤ، یعنی علم کی مجلس میں ایسا ہنگامہ مت برپا کرو، ایسی آوازیں مت برپا کرو کہ جیسے کوئی بازار میں چیخ پکار کر رہا ہو۔ وعن ابی یحییٰ وقیل ابی محمد سہل بن ابی حثمہ بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأطى محيصة إلى عبد الله بن سهل ومحيصة وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله صلی اللہ علیہ وسلم کبر کبر معناہ یتکلم الاکبر۔ حضرت ابو یحییٰ اور بعض نے کہا ابو محمد سہل ابن ابی حثمہ، اس میں پھر اس کا اعراب بتایا گیا، ان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ ابن مسعود خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دنوں ان کے ساتھ مصالحت ہو چکی تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ چنانچہ محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ قتل ہو چکا ہے اور اپنے خون میں لت پت ہے، اس نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ مدینہ میں آیا تو عبد الرحمن بن سہل اور محیصہ اور حویصہ دونوں ابن مسعود کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عبد الرحمن نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا بڑا آدمی بات کرے، اس لیے کہ عبد الرحمن بن سہل تینوں میں چھوٹی عمر کا تھا، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے کلام کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم قسم اٹھا کر اپنے قاتل کے حقدار بنتے ہو؟ یعنی واقعی اس کو قتل کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کبر کبر، جس کا معنی ہے بڑا آدمی کلام کرے۔ یہاں اس حدیث کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اخلاق کو سکھایا اور اس بات کو انکریج کیا کہ جب 2 لوگ کسی سے بات کرنے کے لیے جائیں تو ان میں سے گفتگو کا حق اس کو ہے جو دونوں میں عمر یا درجے کے اعتبار سے بڑا ہو۔ ایسے موقعوں پر چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد يعني في القبر ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد رواه البخاری۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں سے 2 آدمیوں کو ایک قبر میں جمع کرتے تھے، یعنی 2 لوگوں کو اکٹھا دفنا رہے تھے۔ پھر پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کریم کا حافظ کون زیادہ ہے، یعنی کون زیادہ جاننے والا اور کس کے سینے میں زیادہ محفوظ ہے۔ تو جب آپ کو کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اس کو قبر میں پہلے رکھتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ دنیا میں بھی اس وجہ سے کتنی عزت ملی، لیکن ہمارے ہاں جب اسلامی اقدار ضائع ہوئی تو یہ حافظ مولویوں کے نام سے اور اس نام سے ایسے بدنام ہوئے اور ان کا معاشرے میں ایسا مرتبہ اور مقام
گرایا گیا کہ جس کی وجہ سے دراصل ان غیر اسلامی قوتوں کو تقویت ملی کہ جو کسی نام سے ہی اسلام کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ اگر کسی نے حفظ کر لیا تو اس کے علم کا بندوبست کرے تاکہ اس کو جو وہ پڑھ رہا ہے، جو وہ یاد کر چکا ہے، اس کا سمجھ بھی آئے اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہو. لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہم نے چاروں طرف سے نشانہ بنا لیا اور ہم نے سمجھا کہ سارا قصور اسی کا ہے اور خود ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے فرائض سے کوتاہی کی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتاب کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ان کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے، یعنی کم درجہ عطا کرتا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں اس کا معیار ختم ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. تو اصل میں قرآن دنیا کمانے کے لیے تو پڑھایا نہیں جاتا، لیکن اصل میں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو حق یا احترام یا عزت ملنا تھی وہ بھی سرے سے ختم ہو گئی. یعنی مادی چیزوں کا حصول تو مقصود نہیں تھا، لیکن عزت تو اللہ نے دی تھی، وہ بھی ہم نے گنوا دی. لہٰذا کسی کو جرت کہاں ہو کہ کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تیار بھی ہو. اسی لیے ہم عموماً اس بات سے بھی شرماتے کہ کسی کو بتائیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتصوق بسواک فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک الاصغر فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر منهما رواہ مسلم مسندا والبخاری تعلیقا. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں اور دو آدمی میرے پاس آئے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا. چنانچہ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی، پس مجھ سے کہا گیا کہ بڑی عمر والے کو مسواک دو، تو میں نے ان دونوں میں سے جو عمر میں سے بڑا تھا اس کو مسواک دی. امام مسلم نے مسندن اور بخاری نے تعلیقاً اسے روایت کیا ہے. یعنی مسندن سے مراد ہے سند کے ساتھ اور تعلیقاً بغیر سند کے. یہ فرق ہے چھوٹا سا اس میں. اور امام بخاری عموماً جب ایک جگہ پر سند کے بغیر ایک حدیث لاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ تکرار نہیں کرنا چاہتے، وہی حدیث وہ کہیں اور سند کے ساتھ بیان کر چکے ہوتے ہیں. صرف 11 روایات شاید ایسی ہیں کہ جن کی سند انہوں نے بیان نہیں کی، باقی جو ہیں وہ کہیں چھوڑی تو اس وجہ سے کہ کہیں اور مکمل بھی تھی. ایک چیز کو بار بار دہرانے سے کتاب کا سائز بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس سے انہوں نے اعتراض کیا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی سچے ہوتے تھے اور بہت سی چیزیں آپ کو خواب میں ہی سکھائی اور دکھائی جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، کہ نبوت تو ختم ہو جائے گی لیکن اب اس کے بعد سچے خواب ہی باقی رہ جائیں گے، کہ جس میں کسی کو بشارت دی جائے یا کسی کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، کسی آنے والے حادثے کے بارے میں اسے انفارم کیا جائے. یعنی غیب کی خبروں کا تو کوئی سلسلہ نہیں، لیکن خواب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کسی کو الارم کیا جا سکتا ہے کہ کیا چیز پیش آ سکتی ہے اور تم اس کے لیے پہلے سے کیا بندوبست کرو. لیکن اب دیکھنے والے کی کیفیت پر بھی مبنی ہے اور اس کی حیثیت پر بھی، اور اس کی بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ہر خواب سچا خواب بھی نہیں ہو سکتا اور ہر خواب کو اہمیت بھی نہیں دی جا سکتی اور ہر خواب کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا. کچھ تو خواب بامعنی ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے خیالات کے عکاس ہوتے ہیں، ہماری ذہنی پریشانی کا اظہار ہوتے ہیں. لہٰذا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم پریشان خیال ہیں اور خواب دیکھ لیں تو ہر روز دوسرے کو پریشان کرنے کھڑے ہو جائیں کہ آج تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ تم مر رہے ہو اور آج دیکھا ہے کہ تمہیں فلاں آفت آ رہی ہے. اس طرح سے دوسروں کے اندر ایک یعنی پریشانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لہٰذا یہ بتایا گیا کہ جب خواب کوئی تم میں سے دیکھے تو سمجھدار انسان کو بتائے، ہر ایک کے سامنے اس کو ذکر نہ کرے، اور پھر اگر اس کا کوئی مطلب پائے تو ٹھیک ہے، اور اگر یوں سمجھے کہ اگر اسے خود بھی ایسی فیلنگ ہو کہ اس کو نہیں بتانا چاہیے یا اس کا کوئی مطلب اپنے سے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ انسان پھر جس طرح کا مطلب اس میں سے نکالتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی نفسیاتی طور پر انسان اس چیز کو قبول کر لیتا ہے. اور دوسرے جس کو صحیح تعبیر نہ پتا ہو اس کو جھٹ سے تعبیر نہیں کہنی چاہیے، اس چیز سے بھی منع کیا گیا، خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو یہاں خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ دو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے پاس ایک مسواک ہے، آپ دینا چاہتے ہیں، آپ نے چھوٹے کو دیا تو بتایا گیا کہ نہیں پہلے بڑے کو دو. یعنی بڑا جو ہے
عمر کے اعتبار سے مقدم ہے، پہلے اس کا حق ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے مسلمان اور حافظ قرآن جو قرآن پاک میں غلو نہ کرنے والا ہو اور نہ اس سے روگردانی کرنے والا ہو، یعنی صرف حافظ نہ ہو بلکہ کیا ہو، اس کو جاننے والا بھی ہو اور اس کی طرف توجہ رکھنے والا بھی، اور نہ اس سے روگردانی کرنے والا ہو، اور عادل بادشاہ کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم اور بزرگی میں سے ہے، یعنی اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، لہٰذا ان کی عزت اور احترام اور تکریم جو ہے وہ دوسروں کے اوپر واجب ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کے شرف کو نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت اور شفقت۔ لیکن اب چھوٹے عزت ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بڑوں پہ صرف ترس کھا لیا جاتا ہے ضرورت کے تحت۔ حضرت میمون بن ابی شبیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس سے ایک سائل گزرا تو اس نے سائل کو روٹی کا ٹکڑا دیا، اور اس کے پاس سے ایک اور آدمی گزرا جس نے لباس پہنا ہوا تھا اور اچھی شکل و صورت والا تھا، تو انہوں نے اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک کو آپ نے ٹکڑا پکڑا دیا اور دوسرے کو بٹھا کے کھانا کھلایا ہے، یہ تو ہم کہتے یہ تو بڑی منافقت ہے۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق برتاؤ کرو، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکو، جنہیں اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے ان کی عزت اور احترام کرو۔ یعنی ایک فقیر تھا، اس کا کھانے کا انداز ہی ہے کہ وہ یہاں سے لقمہ لیتا ہے، وہاں سے روٹی لیتا ہے اور وہ چلتے پھرتے کھا رہا ہے، اور اس کا طریقہ کار ہی ہے۔ اور دوسرا ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں علم دیا ہے یا مرتبہ دیا ہے اور وہ عزت دار شخص ہے، تو تمہارے پہ بھی لازم آتا ہے کہ تم اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو فقیر کے ساتھ کیا ہے۔ اور اگر فقیر کو تم وہاں لا بٹھاؤ گے جو عزت دار کی جگہ ہے تو پھر فقیر بھی اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو وہ عزت اور احترام جو ہے وہ اسے ہضم نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس کوئی وفد آیا اور ان میں ان کا امیر بھی تھا یا ان کا بڑا بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، تو اس پر کچھ لوگوں کو تھوڑا ہوا کہ اس کے ساتھ کیوں یہ معاملہ کیا گیا ہے، تو اس موقع پر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے درجوں کے مطابق برتاؤ کرو، اور یہ درجے اللہ نے بنائے ہیں، بندوں نے نہیں بنائے، لہٰذا جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کو قبول بھی کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ اخلاقی کوئی قدر باقی ہی نہیں رہی، اور پھر مساوات کا ہم نے مفہوم یہ لیا ہے کہ جس کا قد لمبا ہو وہ بھی اور جس کا چھوٹا ہو سب کو ایک کر دیا جائے، تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب باقیوں کے گلے کاٹ دیے جائیں، ورنہ تو سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا۔ تو یہ گلے کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی عزت خراب کی جائے۔ اسی طرح اس میں آتا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ میمون راوی کی ملاقات حضرت عائشہ سے نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے شروع میں تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق اتاریں۔ مثلاً آپ کے گھر میں ملنے کے لیے کوئی 5-6 لوگ آ گئے، ان میں کوئی بڑی عمر والا ہے، کوئی علم میں بڑا ہے، کوئی کسی لحاظ سے بڑا ہے اور کوئی ان کے ساتھ چھوٹے بھی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کے نوکر بھی ہوں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نوکر اور بڑے کو برابر بٹھائیں کہ جی میں تو سب انسانوں کا ایک جیسا احترام کرتا ہوں، میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ یہ برابری کا مطلب نہیں ہے۔ برابری کا مطلب بنیادی انسانی حقوق میں برابری ہے کہ جینے کا حق ہے سب کو، آزادی کا حق ہے سب کو، تعلیم کا حق ہے سب کو، لیکن یہ جو اونچ نیچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو آپ نہیں مٹا سکتے، اور اگر کوئی اسے مٹانے کی کوشش کرے گا تو یہ بالکل ایک ان نیچرل طریقہ کار ہوگا، اور اسے ایسا کرنا معاشرے کے اندر ایک اضطراب پیدا کرے گا۔ اس حدیث کو حاکم ابو عبداللہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں ذکر کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے حر بن قیس کے مہمان بنے، اور حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھا جن کو حضرت عمر قریب بٹھایا کرتے تھے،
اور قراء لوگ حضرت عمر کے اہل مجلس اور مشاورت والے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان. تو عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے میرے بھتیجے، اس امیر کے ہاں تیرا ایک مقام ہے، یعنی حضرت عمر کے ہاں تمہارا ایک درجہ ہے، بس مجھے اس کے ہاں جانے کی اجازت لے دو. یہاں یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس ہوتی تھی یا آپ اپنے دفتر حکومت میں جب بیٹھتے تھے تو ہر شخص کو منہ اٹھا کے آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. آپ نے باقاعدہ ایک حاجب مقرر کر رکھا تھا جو آنے والوں کو دیکھتا تھا کہ کون کس مقصد اور کس غرض سے آ رہا ہے. اور عموماً ہمارے ہاں اس چیز کو مائنڈ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. معلوم نہیں انہوں نے یہ اسلام کہاں سے پڑھا ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ اہل علم کا وقت ضائع کیا جائے اور دوسروں کے سر پہ جب چاہے انسان خود نہیں تو ٹیلی فون کے ذریعے ہی ان کا وقت ضائع کرے. کیونکہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب کوئی شخص خدمت خلق کا دعویٰ کرتا تو پھر اس کی اپنی کوئی لائف نہیں، اور اگر کوئی کسی کو دین سکھاتا تو پھر اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں، اور اگر کوئی استاد ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں، وہ ہمارا خادم ہو گیا ہے. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس انداز میں چاہیں اس کے اوپر جا کے سوار ہو جائیں. ایک اور حدیث بھی ہے جس کی اس وقت تفصیلات کا وقت نہیں میرے پاس، جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے ان سے ملنے کے لیے اور انہوں نے باقاعدہ اجازت مانگی، اندر پیغام بھیجا اور پھر ان سے اجازت لی کہ ہم آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہیں بلا لو. اگر یہ سلسلہ نہ کیا جائے تو ساری زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے. کیونکہ ایک شخص جس کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں ہوں اور اگر وہ ہر چھوٹے بڑے شخص کے لیے ہر وقت اویلیبل ہو تو پھر اس کے اپنی زندگی یا زندہ رہنے کا حق جو ہے، اس کی آزادی اس پہ جا زد پڑتی ہے جس کا پھر ہمیں حق نہیں دیا گیا. تو یہ کہا کہ حضرت عمر سے انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ آنا چاہتے ہیں میرے عزیز، تو انہوں نے اجازت دے دی. جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو ڈانٹ پلاتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم تو ہمیں زیادہ عطیہ نہیں دیتا. یعنی کوئی شکایت تھی ان کے دل میں تو جا کے بدتمیزی پہ اتر آئے حضرت عمر کے ساتھ جو کہ اس وقت امیر المومنین تھے، اور نہ ہی تم ہمارے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو. حضرت عمر اس سے ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اس پر دست درازی کرنے کا قصد کیا. یعنی ہمارے ہاں تو اسلام یہ ہے کہ چاہے کوئی آپ کی عزت بھی آ کے لوٹ لے تو آپ کہیں نہیں، میں تو چونکہ اسلام کی تعلیم دیتا ہوں لہٰذا مجھے تو بات کرنے کا حق ہی نہیں ملا. نہیں، اگر کوئی آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو آپ کو حق ہے، اور حضرت عمر کی مثال موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور ہٹا پھینکے ایسے لوگوں کو جو اس کی عزت پر حرف اٹھائیں. پھر اس کے بعد فرمایا تو حر بن قیس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یعنی وہ ان کے جو بھتیجے تھے، وہ بولے بیچ میں جب دیکھا کہ حضرت عمر بہت شدید غصے میں ہے اور قریب ہے کہ وہ ماریں گے ان کے چچا کو. تو حر بن قیس نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عفو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جہالت کا کام کرنے والوں سے روگردانی کرو، اور یہ شخص تو جاہلوں میں سے ہے. حر بن قیس بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے حضرت عمر پر یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی پھر انہوں نے کنٹرول کر لیا. حضرت عمر اس سے آگے متجاوز نہ ہوئے، اور حضرت عمر کتاب اللہ کے خوب جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے. یعنی اس وقت حضرت عمر کے ذہن سے یہ آیت محو ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے زبان سے بات کی اور آپ نے ہاتھ سے جواب دینا چاہا. جبکہ یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے بات کرے تو زبان سے ہی جواب دینا کافی ہے، لیکن اگر کوئی سر پہ چڑھنے لگے تو ہاتھوں سے بھی ہٹانا پھر ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ جو آخری جملہ ہے کہ حضرت عمر اللہ کی کتاب کے خوب جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، مراد یہ کہ انہیں پتا تھا لیکن اس وقت غصے کی شدت کی وجہ سے وہ آیت ان کے ذہن سے نکل گئی. یعنی تذکیر کی ضرورت رہتی ہے ہمیشہ. اگلی حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ میں عہد رسالت میں بچہ تھا اور میں آپ کی باتوں کو یاد کیا کرتا تھا، حفظ کیا کرتا تھا، اور مجھے ان باتوں کے بیان کرنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، وہ پہلے بتائیں گے، پہلے میں نہیں بتاؤں گا. حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والے تھے لیکن خاموش رہتے کہ نہیں، جب وہ ہیں تو مجھے حق نہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نوجوان جب کسی بوڑھے انسان کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.